ہمارا روڈ سٹرکچر زیرو ہے، ہمارا صحت کا شعبہ زیرو ہے، ہمارا ان کی دیواریں نہیں ہیں، بچیوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. یہ لڑائی کسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارے لیے ساری جماعتیں قابل احترام ہیں. ہماری لڑائی ہے تو وہ عوام کے مسائل کو ہم نے شکر ہوں. 2 دفعہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بیت المال رہ چکا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کے مسائل کے ساتھ ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہمارا ہے دونوں دریاؤں کے بیچ جو علاقہ ہے قادرپور مسن کا، اس کو میں نے مظفر گڑھ روڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھال نیوز کے ساتھ میں ہوں جوید مارم گھلو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھال نیوز. ناظرین، حلقہ N108 میں اس وقت جو ہے سیاست کافی جو ہے گرما گرم ہو چکی ہے، اور کیونکہ الیکشن جو ہے اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. آخری ہفتے کی کمپین جو ہے وہ جاری ہے. 3 اہم ترین امیدوار حلقہ N108 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. انہی میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار پیر سید حیدر علی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ حلقہ کی عوام کے لیے، حلقہ کی بہتری کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اپنی جیت کے لیے کتنے پر امید ہیں. آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مخدوم سید حیدر علی شاہ صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہے ہمیں کچھ لمحے جو دیے. تو سب سے پہلا جو میرا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ حلقہ N108 سے پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کا جو منشور ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے وہ کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جاوید صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اظہار رائے کا موقع دیا. مہربانی ہے آپ کی. دوسرا میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا حلقہ جو ہے نا N108، یہ اس میں سے 2 دریا بھی گزرتے ہیں. پھر اس کا زیادہ جو دار و مدار ہے وہ زراعت کے شعبے پر مبنی ہے. غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، شہرداریاں بہت کم ہیں. پھر ماضی میں 30-35 سال سے اتنی سیاسی نمائندگان کی طرف سے عدم توجہ کی وجہ سے ہمارا روڈ سٹرکچر زیرو ہے، ہمارا صحت کا شعبہ زیرو ہے، ہمارا اس کا ایجوکیشن کا نظام جو ہے، سکولز ان کی دیواریں نہیں ہیں، بچیوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اب میں اگر موضوع وائز بتاؤں تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن صحت اور ایجوکیشن کا، تعلیم کا بہت فقدان ہے میرے حلقے میں. میرے بچیوں کو بہت پرابلم ہے. ہمارے ہاں ڈگری کالجز نہیں ہیں، ہمارے ہاں جو ہیں سکول جہاں پہ مڈل ہیں وہاں پہ ہائر سیکنڈری کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ جو موجود ہیں وہ مڈل ہیں. پھر لوگ اس وجہ سے اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے بچیوں کو زیادہ دور بھیجنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، پھر غربت بھی ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، تو اس لیے تعلیم کو اہمیت کم دی جاتی ہے. ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا سکولز کی اس طرح کی اپ گریڈیشن کریں گے. یہ ایریا ٹو ایریا، موضع ٹو موضع ویری کرے گی. جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوئے گی انشاءاللہ اس کو اس طرح کا کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مزدوری کی طرف انکریج کرنے کے بجائے ان کو تعلیم کی طرف انکریج کریں. اور جو بچے پوٹینشل رکھتے ہیں وہ کل کو پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن سکیں، وہ کل کو پڑھ لکھ کے پاکستان کا ثاثہ بن سکیں. اور اس میں چیئرمین صاحب آنریبل بلاول بھٹو صاحب، ان کا بہت بڑا یہ ہے پیکج ہے. جس طرح اس کی مثال ہے بے نظیر انکم سپورٹ، اس کی ایک مثال ہے. جس طرح کے کسان کارڈ آ رہا ہے، یوتھ کارڈ آ رہا ہے، مزدور کارڈ آ رہا ہے، صحت کارڈ آ رہا ہے، اس طرح کے بہت ہی بڑا پیپلز پارٹی جو ہے ایک انقلابی، کیونکہ ہماری لڑائی کسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارے لیے ساری جماعتیں قابل احترام ہیں. ہماری لڑائی ہے تو وہ عوام کے مسائل کو ہم نے شکست دینی ہے. ہم نے کسی سیاستدان کو شکست نہیں دینی، کسی سیاسی پارٹی کو شکست نہیں دینی. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ منشور رہا ہے. اور میری یہ جماعت جوائن کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ میں خود ایک ویلفیئر ورکر ہوں. 2 دفعہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بیت المال رہ چکا ہوا ہوں.
تو میں خود ایک ویلفیئر ورکر ہوں بنیادی طور پہ. میں نے فلڈز میں کام کیا ہے, میں نے کووڈ میں کام کیا ہے. تو میں نے پیپلز پارٹی جوائن ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے, ان کے ساتھ لڑتی ہے, نہ کہ ایک جماعت کا منشور ہے دوسری جماعت کو. اب ہمیں پتہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اگر وہ بازیاب ہو جائیں تو دوسری جماعت کو جیل میں ڈال دیں گے, اگر وہ جماعت پاور میں آ گئی تو وہ دوسری جماعت کو جیل میں ڈال دے گی. پیپلز پارٹی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہے, انشاءاللہ آپ کی حکومت بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی بن رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کے مسائل کے ساتھ ہم لڑیں گے اللہ کی فضل و کرم سے. آپ کے کیونکہ آپ کا حلقہ N108 ہے, یہاں پر روڈ کا سٹرکچر جو ہے کافی خراب ہے, روڈز نہیں ہیں, مین روڈز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, دیہات میں کو جان لنکس روڈ بھی خراب ہیں, اور دریائے جہلم پر کیونکہ آنے جانے کشتیوں کا آنے جانے کا ذریعہ علاقہ تھل ہے یا دوسرے علاقے, ان کو ملانے کے لیے لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ دریائے جہلم پر بھی ایک پل بنایا جائے. تو اس حوالے سے جو روڈز کے حوالے سے اور جو یہ پل کا مطالبہ ہے, زیادہ تر مطالبہ جو ہے آج کل الیکشن میں یہی کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ذاتی سیاسی الیکشن کے منشور کے حصہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا ہے دونوں دریاؤں کے بیچ جو علاقہ ہے قادرپور مسن کا, اس کو میں نے مظفر گڑھ روڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے براستہ پیر کوٹ سدانہ سے 18 ہزاری. یہ میرا خواب ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے اور میری عوام مجھے کامیاب کرے. اس سے اتنی روزگار میں بہتری آ جائے گی کیونکہ ہمارا انتہائی بہت بڑا علاقہ اور انتہائی پسماندہ علاقہ وہ بنا پڑا ہے, جبکہ وہ پوٹینشل رکھتا ہے. پیر کوٹ سدھانا, سلیانہ, رجانا, یہ ساری ہماری جو یونین کونسلز ہیں یہ پوٹینشل رکھتی ہیں بہت کچھ کرنے کا, لیکن ان کو رستے کی فیسلٹی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ بیچارے وہ لوگ بیکورڈ ہیں, ان کو وہ پیچھے جا رہے ہیں بنسبت کہ وہ آگے آئیں, وہ دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا میں نے دریا جہلم پہ میرے الیکشن کے منشور کا یہ حصہ ہے کہ میں نے دریا جہلم پہ بالکل پیر کوٹ کے مقام پہ میں نے پل دینی ہے. اس کے بعد NA108 میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کہ میں نے پورے NA108 میں نے سوئی گیس دینی ہے. اور مین فوکس جو میرا ہے وہ 4 چیزوں پہ ہے: صحت, تعلیم, روڈ سٹرکچر, اور جو ہمارا سیوریج کا نظام ہے وہ امراض کی ماں ہے, جڑ ہے امراض کی. دیکھیں جی, ہاسپٹلز بنانے یہ ایک ہمارا محاورہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ہم اپنا سیوریج بہتر کر کے ہم احتیاط کیوں نہ کر لیں, بجائے اس کے کہ کل کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں کی ضرورت ہو. بہتر کریں گے ہسپتالوں کو, لیکن امراض کی جو جڑ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ختم کریں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پینلز کے امیدواران ہیں, آپ نے جو ہمارے ذرائع سے اور آپ سے بھی ہماری بات ہوئی تو رائے تیمور یاد بھٹی صاحب حلقہ PP 125 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ آپ کے پینل کے امیدواران ہیں. اور حلقہ PP 131 ہے تحصیل 18 ہزاری والا, اس سے سید مراتب علی شاہ صاحب, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے پینلز کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے کتنے پر امید ہیں, اور اپنے حلقہ کی عوام کو ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جاوید صاحب سرپرائز کو سرپرائز ہی رہنے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. عوام میرے فیصلے پہ یقین کرے اور بھروسہ کرے. اللہ کی ذات بہت کچھ ایسے ہوتے ہیں انسان کے ذہنی راز و نیاز جو اپنے اللہ سے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ 9 فروری کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس طرح سے کینڈیڈیٹس پٹ اپ کی ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا ہے تیمور بھٹی صاحب والا, یہ عام طور پہ میرے سے آج کل یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو تیمور بھٹی صاحب جی دیکھیں, آزاد امیدوار ہیں,
لیکن چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب نے ان کے سامنے ٹکٹ ایشو نہیں کی میری ریکویسٹ پہ، ان کی مہربانی ہے، اور پیپلز پارٹی نے 125 اوپن چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے نظریاتی ووٹ کی جو حمایت ہے وہ تیمور بھٹی صاحب کو بالکل حاصل ہے، میری بھی حمایت ان کو حاصل ہے، اررسپیکٹو کہ وہ آزاد منتخب ہو کے وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، لیکن چیئرمین صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اس حلقے کے لیے بہت مخلص ہیں، اور ان کی ٹکٹ نہ دینا یہ عمل ایک گفٹ ہے پی پی 125 کی عوام کے لیے، اور پیر مراتب شاہ صاحب جو ہیں پی پی 131 میں سے انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا رزلٹ لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عوام جو مایوس عوام ہے ان کے لیے کس طرح یہ سارا راحت کا ایک سما کریٹ ہوئے گا 8 فروری کو، انشاءاللہ تعالی آپ مشاہدہ کریں گے خود۔ بہت شکریہ شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک جو ہے آج کل کافی متحرک ہے، اور ہر الیکشن میں نوجوانوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جھنگ جو قدیم ترین ضلع ہے اس کو ڈویژن بنایا جائے، اور آپ کی کیونکہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں شاہ جیمنا، اس کو بھی تحصیل بنانے کا آپ کے پینل کے امیدواران صاحبان نے کچھ پیپر ورک کیا ہوا ہے، اور ٹرینوں کا شیڈیول کے حوالے سے بھی اور بھی مختلف مسائل ہیں، اور جھنگ ڈویژن بناؤ کا خاص طور پر آپ سے بات کریں گے۔ جھنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل جی، میں اس خواہش کا حامی ہوں، میرے لیے تو بہت بڑی یہ خوشی کی بات ہوئے گی، اور میں اس میں جتنا ساتھ دے سکا جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا میں دوں گا، اور میری یہ خواہش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اور NA 108 کی عوام مجھے کامیاب کرے، میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں اور رائے تیمور بھٹی صاحب انشاءاللہ تعالی تحصیل منڈی شاہ جیمنا کو عملی طور پہ ہم یہ اقدام کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسرا میرا ایک خواب ہے کہ جھنگ کو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنا، تو انشاءاللہ تعالی میری یہ بھی میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو کوٹ مومن سے ٹوبا ٹیکسنگ ایک سی پیک کا لنک ہے وہ NA 108 میں سے وہ گزرے، اور اس چنڈ بھروانے سے بھی اٹیچ ہو، اور شاہ جیمنا سے بھی اٹیچ ہو، اور کھیوا خانوانے سے بھی اٹیچ ہو۔ وہ اس کا ڈائریکشنز کچھ اس طرح کی ہیں کہ یہ فیزیبلٹی بن سکتی ہے بشرطے کہ کوئی عوامی نمائندہ اس کے لیے سٹینڈ لے، ورنہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے کیونکہ حلقہ NA 108 جھنگ کا سب سے بڑا حلقہ ہے، تو یہاں پر جو ہے ٹرینوں کے شیڈیول کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ ٹرینیں جو ہیں ان کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، جھنگ کے جو ریل اسٹیشن ہیں وہ ویران پڑے ہیں، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسے کہ آپ پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آنے والی حکومت ہے، تو اگر آپ حکومت میں آ گئے تو ٹرینوں کے حوالے سے جھنگ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سفری جو سہولیات ہیں خاص طور پر جھنگ کی عوام کو کافی متاثر کرتی ہیں۔ ایک تو روڈ کا سٹرکچر نہیں ہے، دوسرا جو ہے ٹرانسپورٹ کی جو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس سے غریب عوام جو ہے مستفید ہو سکیں، تو ٹرینوں کے حوالے سے اور یہ اس حوالے سے آپ کی حکومت اور آپ منتخب ہو کر کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا جو روڈ سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا یہ پچھلے 3-4 سال میں مثالی کام کیے ہیں تیمور بھٹی صاحب نے، اس سے پہلے تو بالکل روڈ سٹرکچر کہنے کو روڈ سٹرکچر تھا، صرف ایسے آپ سمجھ لیں کہ ڈیمارکیشن تھی، اوپر روڈ کوئی نہیں تھی۔ تو ایکچولی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دفعہ میں اگر میں کہوں کہ میں وہ سارے ایڈریس کر لوں گا تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ تو کل کو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی آتی ہے، حکومت میں آتی ہے، پاکستان کی عوام پیپلز پارٹی کو موقع دیتی ہے، تو انشاءاللہ یہ تو جو ریلوے کے ہوئیں گے ہمارے منسٹر ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس پہ بہتر پالیسی بنا سکیں گے، اور میں آپ کو کوئی حتمی بات بتا سکوں گا۔
لیکن میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جس وقت ہم نے اپنا روڈ سٹرکچر، بیسک روڈ سٹرکچر اگر ہم نے بہتر کر لیا تو کافی سارے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ باقی ریلوے کے حوالے سے میری تو خواہش ہے کہ میرے حلقے کا ہر مسئلہ حل ہو، لیکن میں قبل از وقت کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو کہ میری جورسڈکشن میں نہ ہو۔ تو لیکن روڈ سٹرکچر جو ہے وہ میری ایسے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ ہر صورتحال میں اس سے مستفید ہو سا کریں گے خود۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پیر سید حیدر شاہ صاحب موجود تھے اور اپنے عوام کے حوالے سے اور اپنے منشور کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے تھال نیوز۔